یہ سورۃ الجن پارہ نمبر 29۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ جن ہے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 45 نمبر پر ہے، اور قرآنی ترتیب میں اس کا 72واں نمبر ہے جو ابھی ہمارے سامنے ہے، جس کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے، اور 2 رکوع ہیں، 28 آیات ہیں۔ اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں جنوں کے قرآن سننے اور اسلام لانے کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الجن ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا پیچھے سورہ نوح کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ نوح میں توحید پر دلیل بیان کی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کی توحید کی تبلیغ کی، لہذا تم بھی اللہ کی توحید کو مانو۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جنات نے جو قرآن سنا اور پھر آگے جو توحید پہ استدلال کیا، انہوں نے وہ جنات سے جو ہے نا وہ ایک دلیل منقولی بیان کی ہے توحید پر۔ اور اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس میں چند امور ہیں۔ سب سے پہلے جنات کی شرک سے توبہ، قرآن پہ ایمان لانا، آسمان کی جو حفاظت ہے جنات سے اس کا تذکرہ ہے، اور پھر آگے یہ کہ مساجد اللہ کا گھر ہیں، ان میں صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور آگے شرک کے اقسام اور اسی طرح رسولوں کی جو حفاظت۔ یہ چند امور اس سورہ مبارکہ میں بیان ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور قرآن مجید کے نزول سے قبل جنات کا اوپر آسمانوں کی طرف آنا جانا بڑا ہی آسان تھا۔ جنات چلے جاتے تھے آسمانوں پہ، وہاں جا کر جو مالا اعلیٰ فرشتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کو کوئی حکم دیتے کہ کل آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو فرشتے جب ایک دوسرے کو بتاتے تو یہ جنات وہاں سے بات سن کر لا کر کاہنوں کو بتاتے کہ کل یہ کام ہونے والا ہے، اور کاہن اور نجومی جو ہیں وہ ان میں کچھ چیزیں اپنے پاس سے ملا کر لوگوں کو بتاتے اور کچھ ہو بھی جاتا۔ اس طرح لوگ کہتے جی دیکھو جی جنات اور کاہن جو ہے نا یہ غیب دان ہیں، غیب جانتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ آنے والے حالات کا علم ہے۔ تو اس سے لوگوں کے جو ہے نا وہ عقائد خراب ہوتے تھے۔ لیکن جو ہی قرآن و مجید کا نزول شروع ہوا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق بھیجنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کے اوپر جانے پہ پابندی لگا دی، اور اتنی سخت پابندی لگائی کہ جو ہی کوئی جن آسمانوں کے قریب جانے کا ارادہ کرتا تو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میزائل فٹ وہ فوراً آ کے جو ہے اس پر لگتا اور اس کو جلا کے ختم کرتا۔ آج کل کے اعتبار سے بڑی آسان سی تعبیر ہے کہ بھئی بس میزائل فٹ کیے ہوئے تھے، فوراً جناب دفاعی نظام اب ان کا خاتمہ کر دیتا، اور اسی طریقے سے ستارہ بھاگ کے ان کو مار دیتا۔ اب جنات بڑے پریشان ہوئے، اور یہ بڑی غیر معمولی تبدیلی تھی، بہت ہی حیران ہوئے یار یہ کیا ہو گیا ہے، لہٰذا یہ ہمارے لیے تو لمحہ فکریہ ہے۔ اب اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جنات نے عالمی کانفرنس بلائی، یعنی پوری دنیا کے جنات کو اکٹھا کیا مختلف جگہوں سے، اور ایک وہاں سے ان کے نمائندے آئے، ایک جگہ پہ ان کی کانفرنس ہوئی، اور انہوں نے اس میں یہ طے کیا یار کہ اس کے بارے میں سوچا جائے، تحقیق کی جائے، کیا کیا جائے۔ تو خیر جب کانفرنس ہوئی تو انہوں نے جو ہے وہ ایک کمیشن بنایا جس کی ڈیوٹی تھی کہ روئے زمین پہ تحقیق کرو چل پھر کے کہ کون سی کوئی نئی بات آئی ہے، کون سا کوئی نیا واقعہ ہوا ہے، کون سا کوئی نیا حادثہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارا اوپر جانا بند ہو گیا، لازماً کوئی بات ضرور ہے، لہذا آپ اس کی تحقیق کریں۔ تو اب آگے اس کمیشن نے پھر بہت ساری ٹولیاں تشکیل دی، کسی کی ڈیوٹی لگ گئی جی آپ یہ سمجھ لیں کہ عراق کی طرف، کسی کی ایران کی طرف، کسی کی بر صغیر کی طرف، کسی کی آسٹریلیا کی طرف۔ ہاں یمن میں ایک علاقہ ہے نصیبین، وہاں کے 9 جنات تھے، ان کی ڈیوٹی لگی تہامہ میں، حجاز میں، مکہ اور مدینہ یعنی مکہ مکرمہ میں۔ آپ نے اس علاقے میں دیکھنا ہے کہ کیا کوئی نیا واقعہ ہوا ہے، کون سی نئی تبدیلی ہوئی۔ تو وہ جنات اسی تلاش میں وہاں پھر رہے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے پہلے
عکاظ کی طرف جایا کرتے تھے، لوگوں کو وہاں ایک میلہ لگتا تھا، بازار تھا، اور وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارادہ ہوتا تھا کہ چلو کوئی وہاں مل جائے تو اس کو الگ کر کے دین کی تبلیغ کریں، اللہ کی طرف بلائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موقع شناس تھے، جہاں بھی موقع ملتا تھا فوراً وہاں پہنچ جاتے تھے۔ جس طرح یہ حج کے موقع پر لوگ آتے تھے، تو یہ مدینے والوں کے ساتھ حج کے موقع پہ ملاقات ہوئی ہے۔ پہلے جو ہے نا وہ پھر ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، آئندہ سال پھر اور زیادہ ہوں گے، پھر انہوں نے مدینہ آنے کی دعوت دے دی۔ اسی طرح جہاں بھی گیدرنگ نظر آتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر جو کوشش ہوتی تھی کہ پہنچ کے لوگوں کو تبلیغ کی جائے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں عکاظ منڈی میں تشریف لے گئے، وہاں بہت بڑی تجارت بھی ہوتی تھی، مختلف قسم کے تاجر، مختلف قسم کے لوگ بھی وہاں آتے تھے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہی رات بھی وہاں گزارتے اس موسم میں جب وہ منڈی جو ہے نا وہ شروع ہوتی، چلو کوئی بھی موقع لگے تو لوگوں کو جو ہے نا وہ دعوت دی جائے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادھر طائف کی طرف گئے تھے، وہاں سے واپس آ رہے تھے تو رات گزاری مقام نخلہ ایک جگہ ہے وہاں پر، اور جب صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چند ساتھی بھی تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی، اور نماز میں قرآن مجید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت کیا۔ تو وہاں سے وہ جو جنات کا کمیشن تھا جس کی ڈیوٹی تھی اس علاقے میں تحقیق کرنا، وہ گزر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے وہ وہاں سے گزرے تو اب اللہ کا قرآن ہو اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عطر ہو، اور پھر کتنی لطافت ہو۔ آج بھی اگر کوئی اچھا ایک کچھ الہان قاری قرآن پڑھتا ہے تو کتنا مزہ آتا ہے، انسان کہتا ہے یار سنتا ہی رہے ہو، مطلب یہ سمجھتا ہے یار ابھی نازل ہو رہا ہے۔ اور اس وقت جب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تلاوت کر رہے ہوں گے تو اس کے مطلب پھر کیا لطافت اور کیا اس کے جذبات اور کیا معاملات ہوں گے۔ تو جنات نے سنا نا تو فوراً ایک دوسرے سے کہنے لگے یار یہ بڑا عجیب کلام ہے، اس سے پہلے کبھی یہ روئے زمین پہ سنا نہیں گیا، لہٰذا ادھر ٹھہر جاؤ، اس کو توجہ سے سنتے ہیں۔ تو اب انہوں نے جو ہے نا وہ بڑی توجہ سے بڑا کان لگا کے اس کو سنا۔ استماع کا الفاظ استعمال ہوتے ہیں، استماع کا مطلب ہوتا ہے خوب توجہ سے کان لگا کے سنا۔ جب انہوں نے قرآن مجید سنا تو اب قرآن مجید جب انہوں نے سنا تو کہنے لگے یار وہی چیز ہے جس کی وجہ سے اوپر ہمارا جانا بند ہوا، یہ وہی ہے، لہٰذا اس وجہ سے جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت جو ہے نا وہ اوپر جانے سے ہمیں روک دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو اور سارے جو ہے نا وہ رستوں کو سیل کر دیا ہمارے لیے۔ لہٰذا یہ جو ابھی نیا دین آیا ہے دنیا میں، یہی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور پھر ان جنات نے واپس جا کر، یعنی جو بطور کمیشن کے انہوں نے جو وہاں رپورٹ پیش کی، وہ بعین ہی اس طریقے پہ پیش کی جس طرح کہ آج کل کوئی عدالتی کمیشن بنتا ہے نا تو پھر وہ دفعات کے طور پر ایک دو کر کے جو ہے نا وہ اپنے کمیشن رپورٹ پیش کرتا ہے۔ تو جنات نے بھی ان کے سامنے بعین ہی جو باقی جنات تھے جنہوں نے ان کو بھیجا تھا، جو ان کے سردار تھے، ان کے سامنے جا کر جو رپورٹ پیش کی اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا۔ اور پھر جو ہے نا وہ جو جنات پھر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہر ہوئے، اسلام لائے، اس کا تذکرہ جو ہے نا وہ سورہ قاف میں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا وہ جنات نے جا کر جو رپورٹ پیش کی ہے اس کا سارا تذکرہ ہے۔ چنانچہ اللہ اور پھر یہ وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی جنات کی ملاقات سے بھی پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سارا واقعہ ان کا سنایا۔ اور پھر اس کے بعد وہ جنات خود حاضر بھی ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اسلام لائے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مبلغ بنایا، اور پھر انہوں نے جا کے جنات کو دعوت دی، اور پھر مختلف مواقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی وادی میں جا کر واز کرتے تھے، مکہ مکرمہ میں بھی، مدینہ منورہ میں۔ احادیث مبارکہ میں لیلۃ التعریس کے نام سے وہ حدیث مشہور ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح واز کے لیے تشریف لے گئے، ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو لے کر گئے تو فرمایا کہ ابن مسعود ایک دائرہ لگا دیا آپ علیہ السلام نے، یہاں ہی رہنا ہے بس، اس سے باہر نہیں جانا، اگر اس سے باہر گئے پھر قیامت کی ملاقات ہو۔ اور ایک بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب واز کر کے واپس آئے نا، اگلے دن صبح کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا یار کچھ دیکھنا چاہتے ہو؟ فرمایا جی ہاں۔ جب وہ تھوڑا سا نظارہ ان کو ہوا نا جنات کا، کہ جنات اپنے بچوں کو کندھوں پہ اٹھائے ہوئے اپنی سواریوں پہ جا رہے ہیں، تو وہ برداشت نہیں کر سکتے، فرمایا یا رسول اللہ بس۔ تو خیر یعنی اس کے بعد جو ہے نا وہ لاکھوں جن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام لائے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی و ثقلین ہیں، جن و انس کی طرف، اور اسی طرح جنات میں جس طرح ہم مسلمان ہیں اسی طرح آپ علیہ السلام کی امت مسلمان موجود ہیں، اور اسی طرح کفار بھی ہیں۔ تو وہ جو جنات نے جا کر رپورٹ پیش کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری رپورٹ جو ہے وہ اس طرح قرآن مجید میں سنا دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل
آپ کہہ دیجئے اوحیا وحی کی گئی ہے الیہ میری طرف انہ استمع کہ بے شک توجہ سے کان لگا کے سنا نفر من الجن جنات کی ایک جماعت نے، کہ جنات کی ایک جماعت نے اس قرآن کو جو ہے نا وہ بڑے کان لگا کے توجہ کے ساتھ سنا۔ اچھا اب وہ جو کمیشن کی پہلی رپورٹ تھی وہ کیا ہے، وہ یہ تھی کہ فقالوا پس وہ کہنے لگے انا سمعنا بے شک ہم نے سنا ہے قرآن عجبا ایک عجیب قرآن، یعنی ایسا قرآن، ایسی بات کہ جو ایسی پڑھی جانے والی کتاب کہ جو اس سے پہلے کبھی سنی ہی نہیں ہے۔ یہدی الی الرشد وہ رہنمائی کرتی ہے ہدایت کی طرف، فآمنا بھی ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ سب سے پہلا انہوں نے آ کر رپورٹ پیش کی تھی کہ ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لہذا ہم نے وہ سنی اور ہمارے دل پہ اس کا اتنا اثر ہو گیا کہ فآمنا بھی ہم اس پہ ایمان لے آئیں، وہاں ہی ہم مومن ہو گئے ہیں۔ ولن نشرکا اور ہرگز شرک نہیں کریں گے ہم بربنا، ولن نشرکا اور ہرگز شریک نہیں کریں گے بربنا اپنے رب کے ساتھ احدہ کسی ایک کو بھی۔ یہ پہلی کمیشن کی رپورٹ انہوں نے پیش کی جا کے کہ ہم نے وہ قرآن سنا اور بڑا عجیب قرآن تھا، ہدایت کی طرف رہنمائی کر رہا تھا، اور ہم جو ہے نا اس کو سن کر ایمان لے آئے ہیں، اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں۔ یہ ولن نشرکا، یہ جو لام نون آتا ہے نا، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، نفی تاکید کے لیے، کہ ہرگز ہم جو ہے اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں۔ سب سے پہلے یعنی انہوں نے شرک سے توبہ کی اور وہاں شرک سے توبہ کا اعلان کیا۔ وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلا جو ایمان کا حصہ وہ ہے ہی توحید ہے، اور سب سے پہلے جو ہے نا وہ توحید کا اعلان ہے، لا الہ الا اللہ، کہ سب سے پہلے جو وہ شرک نکالنے ہیں اندر سے تاکہ اندر پاک ہو، اور پھر آگے اعمال قبول ہوں گے۔ وجہ یہ کہ شرک کا ایک ذرہ بھی اندر رہ گیا تو اعمال قبول نہیں ہے۔ اب دوسری رپورٹ دوسری دفعہ وَأَنَّهُ تَعَالَى اور بے شک بلند ہے جد ربنا ہمارے رب کا رتبہ، متخذا نہیں بنایا اس نے صاحبتاً کسی کو بیوی، ولا ولدا اور نہیں اولاد۔ اصل میں جنات جو ہے نا وہ بھی بہت سارے جنات ایسے تھے کہ جو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنے درمیان رشتہ داری کے یعنی قائم کرتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ جو جنات کی پریاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیویاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ صاحب اولاد ہے۔ جنات میں سے بھی بہت سارے جنات کا یہ نظریہ تھا، جس طرح کے مشرکین مکہ کا نظریہ تھا، کبھی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ یہ بھی کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم سب اللہ کے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان جنات نے اعلان کیا جی کہ یہ جو بات ہمارے جنات میں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے، یہ جو نظریہ ہے یہ بالکل غلط تو ہے، اور یہ بالکل ناجائز نظریہ ہے، اس کی کوئی بھی جو ہے اصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہیں، اکیلے ہیں، اور رب ذوالجلال اولاد سے ہر چیز سے پاک ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سورہ ہے الصافات ہے، اس کی آیت نمبر 158 میں اس کی تردید کی، فرمایا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنِّ نَسَبًا، یہ جو لوگ مشرکین ہیں یہ بناتے ہیں اللہ اور جنات کے درمیان نسب، رشتہ تعلق داری قائم کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ أَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، فرمایا جن تو خود جانتے ہیں کہ قیامت میں ان کو حاضر کیا جائے گا اور جواب دینا پڑے گا، تو جن کو اللہ کے دربار میں خود حاضر ہو کر جواب دینا پڑے، جو خود جواب دہ ہوں، تو ان کے اور اللہ کے درمیان رشتہ داری نعوذ باللہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، اور خالق اور مخلوق کے درمیان تو یہ رشتہ داری تعلق والا نسب والا تو تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وَأَنَّهُ تَعَالَى کہ بے شک بلند ہے جد ربنا ہمارے رب کا مرتبہ، رتبہ، شان، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا تو نہیں بنایا کسی کو بیوی اور نہیں اولاد، یعنی اللہ کے نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی بیوی ہے۔ اب تیسری دفعہ جی وَأَنَّهُ کانا اور بے شک تھا یقول کہتا سفیہنا ہمارا بیوقوف علی اللہ اللہ پر شططا حد سے بڑھی ہوئی بات ہے، کہ ہمارے جو بہت سارے بیوقوف تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حد سے بڑھی ہوئی بات کہتے تھے، یعنی وہی بات ہو گئی، یہ اسی کا حصہ ہی ہے
کہ نہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے احمق تھے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد اور بیویاں وہ ثابت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد اور اسی طرح بیویوں سے بالکل پاک ہے۔ رب ذوالجلال کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی بیوی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اچھا اب یہ اپنا عذر پیش کیا ایک چوتھی دفعہ۔ وہ یہ کہتے تھے جی ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ یہ جن اور انسی اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ کی مخلوق ہو کر اللہ پر اتنا بڑا الزام نہیں لگائیں۔ یہ تو ہمیں قرآن سن کے معلوم ہوا کہ دیکھو جی انہوں نے اللہ پہ اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کر دی۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ حقیقت ہو بھی سکتی ہے، کیونکہ یہ انسان ہے، جنات ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، ظاہر اللہ نے پیدا کیے، اللہ کا کھاتے پیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھا کے اس کی زمین پہ رہ کر اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی بری باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے بارے میں ایسی بری باتیں کر ہی نہیں سکتے، اس لیے ہم بھی ان کے بہکاوے میں آ گئے اور ہم نے بھی وہی نظریہ بنا لیا۔ لیکن اب قرآن سن کے بالکل ہمارے سامنے واضح ہو گئی، اور یہ ہماری خوشفہمی ختم ہو گئی کہ نہیں، ان ظالموں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ الزام لگایا ہے، بہتان لگایا ہے، جھوٹ بولا ہے، اور ہم جو ہے نا وہ ان کی اندھی تقلید میں پڑ گئے تھے، اور پھر ہم نے قرآن سنا تو ہم ان کی اندھی تقلید سے نکل گئے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا فرمایا نا وَأَنَّا، اور بے شک ہم نے ظننا گمان کیا، الَّن تقول الانس، کہ ہرگز نہیں کہیں گے انسان، والجن، اور جن، علی اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹی بات۔ کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جنات اور انسان اللہ پہ جھوٹی بات نہیں کہیں گے، کہ اللہ پہ کوئی ایسی جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب نہیں کریں گے جس طرح اولاد والی ہے، شرک والی ہے۔ لیکن اب ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے تو ساری جھوٹی باتیں منسوب کی ہوئی تھی، اور ہم نے توبہ کر لی۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْجِنِّ، اچھا اب چوتھی دفعہ یہ ہے کہ کچھ انسان ایسے تھے کہ جو جنات سے پناہ لیتے تھے۔ مثلاً عرب والوں کے اندر جہالت بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی، اور جہالت ان کے اندر بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے وہ ایک تو جنوں کو غیبدان سمجھتے تھے، اور ان کے نام کی نظر و نیاز بھی دیتے تھے، ان کے چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ جب کسی بھی خوفناک وادی سے انہوں نے گزرنا ہوتا نا، یہ وادیاں، پہاڑی راستے بڑے خوفناک ہوتے ہیں، بعض دفعہ جہاں کوئی بھی نہ ہو تو وہاں انسان اگر خود اپنی بات بھی کرتا ہے تو وہ بات بھی جو ہے واپس کانوں میں پلٹتی ہے، تو انسان سمجھتا ہے کوئی بول رہا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ کوئی بول رہا ہے، یعنی وہ انسان بہت زیادہ ڈر کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو مشرکین بھی جب اس طرح کی وادیوں سے گزرتے تھے، یا کسی بھی جگہ پر اس طرح کی وادی میں رات گزارنی ہوتی، کیونکہ آج کل کا دور تو تھا نہیں تھا کہ مثلا جس طرح یعنی ہر سٹاپ پہ ہوٹل بنے ہیں، ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ رہائش گاہ ہے، یعنی بڑا ہر طرف آسانی۔ اس وقت تک جب لوگ سفر کرتے تھے تو خیمے وغیرہ اس طرح کی چیزیں ساتھ لے کر جاتے تھے، راستے میں جہاں بھی رات آئی اور وہاں اپنے خیمے وغیرہ نصب کیے، اور اپنے پاس ہی جو کچھ ہے وہی لکڑیاں وغیرہ جمع کر کے اسی کو پکایا اور کھا لیا اور رات گزاری اور آگے چل پڑے۔ تو اس طرح کی اگر کسی وادی میں انہیں رات گزارنی پڑتی تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ وہ وہاں بلند آواز سے اعلان کرتے تھے کہ ہم اس وادی کا جو بڑا جن ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں، ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں، ہم اس سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ جنات یا کوئی بھی چیز ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ تو اس طرح پھر وہ جو ظاہر ہے کہ جنات جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ ہمارے تابع ہو گئے ہیں، ہم سے معافیاں مانگ رہے ہیں، ہماری پناہ میں آگے ہیں، ہمارے نام کے چڑھاوے دے رہے ہیں، نظر و نیاز دے رہے ہیں، تو ان کا دماغ اور خراب ہو جاتا، پھر وہ اور زیادہ جو ہے نا وہ چوڑے ہو جاتے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے شروع کر دیتے، اور اسی طرح اور زیادہ آسمان سے بیہودہ چیزیں اور وہ باتیں سنا کے لا کر ان کو اپنے پاس سے بھی بیہودہ چیزیں ملا کے ان کو بتاتے رہتے تاکہ ان کے عقائد خراب ہی رہیں اور ہمارے تابع ہی رہیں۔ اس کا تذکرہ کیا، فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ، اور بے شک تھے، رجال، کچھ لوگ، من الانس، انسانوں میں سے، یعوذون، وہ پناہ چاہتے تھے، برجال من الجن، جنات کے کچھ مردوں سے، کہ جو کچھ انسانی جو مرد ہیں وہ پناہ چاہتے تھے، پناہ مانگتے تھے جنات کے مردوں سے، یعنی جنات کے سرداروں سے۔ تو فزادوہم، پس اس چیز نے بڑھا دی تھی ان سرداروں کے لیے رہاقہ، بد دماغی، اور یعنی تکبر اور غرور اور بد دماغی جو ہے اور بڑھا دی تھی، یعنی انہوں نے اس طرح توجہ ہی نہیں کیا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کوئی ذات ہے اور ہمیں اس کی بھی ماننی ہے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور آگے جو ایک اور دفعہ انہوں نے پیش کی کہ وہ کہنے لگے تھی جس طرح ہمارے جنات کا خیال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو آپ رسول بنا کے نہیں بھیجیں گے، اسی طرح نعوذ باللہ ان انسانوں کا بھی جو ہے یہی خیال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو رسول بنا کے نہیں بھیجیں گے، بس جو رسول آ چکے سو آ چکے۔
اب اس کے بعد کوئی بھی رسول نہیں آئے گا۔ تو وہ جنات کہنے لگے جی ہمیں تو یہ قرآن سن کے معلوم ہوا کہ بھئی آخر زمان پیغمبر جس کی نبوت نے ہمیشہ رہنا ہے، اور وہ کتاب ہدایت جو ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہدایت ہے، جو اللہ کا کلام ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا، وہ تو اب نازل ہوا ہے، لہٰذا ہم جو ہے نا اس پر ایمان لے آئے۔ ایک اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا فقہاء نے، مفسرین نے، کہ وہ کہنے لگے جی جس طرح ہم جنات میں سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ بعید سمجھتے تھے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، دوبارہ کسی کو زندہ نہیں کیا جائے گا، تو انسانوں میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو قیامت کے منکر تھے، اور وہی جو ہے نا ہمارے تابع دار بنے ہوئے تھے۔ یہ تو ہمیں قرآن سن کے معلوم ہوا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت بھی رکھی ہے اور اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہے۔ وَأَنَّهُمْ اور بے شک انہوں نے ظنوا گمان کیا، یعنی ان انسانوں نے، وہ جنات اپنا رپورٹ پیش کر رہے ہیں کہ بے شک ان انسانوں نے بھی گمان کیا تھا، کما ظننتم جس طرح تم نے گمان کیا ہے۔ ان جنوں سے مخاطب ہو کے لگے جن کو سنا رہے ہیں، اللَّن يَبْعَثَ اللَّهُ کہ بے شک نہیں اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ احدہ کسی ایک کو بھی۔ تو یہ بعثت کے دو معنی ہیں، کہ اب کسی کو رسول نہیں بنائیں گے یا دوبارہ قیامت میں نہیں اٹھائیں گے، یعنی یہ دونوں عقیدے نظریہ ان کے تھے غلط تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر رسول بھی بھیجا اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر جنات یہ ایمان لائے اور قیامت میں دوبارہ اٹھایا جائے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ اچھا اب یہ جو ہے یہ سمجھو کہ وہ ان کا جو کمیشن کی مرکزی رپورٹ ہے جس کے لیے ان کو بھیجا ہوا تھا کہ آپ نے یہ پتہ کر کے آنا ہے، اب وہ رپورٹ پیش کی۔ وہ کہنے لگے جی ہم جب بھی اوپر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو ہم وہاں آسمانوں کو پاتے ہیں کہ سخت پیرا لگا ہوا ہے شدید قسم کا، اور وہاں انگارے انگارے ہیں، وہ فوراً جو ہے نا وہ ہمیں جلا دیتے ہیں۔ حالانکہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم وہاں پر ہمارے لیے نشستگاہیں بنی ہوئی تھی، ہم جو ہے وہاں بیٹھ کر جو ہے نا وہ سنتے تھے، اور بیٹھ کر جو ہے نا وہ وہاں باتیں سن کر آ کر ان کو بتاتے تھے، لیکن اب بڑا شدید سخت قسم کا پیرا لگ گیا ہے۔ اب وہ پیرا کیوں لگا ہے؟ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ یہ اگلی رپورٹ کہ بھئی ہمیں یہ معلوم نہیں تھا پہلے کہ یہ جو اوپر جو پیرا لگایا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیا اس کے ساتھ یعنی زمین والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا یا شر کا ارادہ کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ زمین والوں کو اس پیرے سے کوئی خاص نفع پہنچانا چاہتے ہیں، یا جو ہمارا اوپر جانا بند ہو گیا اس سے اللہ تعالیٰ زمین والوں کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ یعنی پہلے ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی، لیکن اب قرآن سن کے ہمیں معلوم ہو گیا کہ اوپر جو ہمارا جانا بند ہوا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق یعنی زمین والوں کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں، کہ اپنی وہ کتاب نازل کر کے ہدایت عام کرنا چاہتے ہیں جس سے تمام کا نفع ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ ہدایت جو آ چکی ہے اور ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فرمایا نا وَأَنَّا اور بے شک ہم نے لَمَسْنَا السَّمَاءَ ٹٹولا آسمان کو، فَوَجَدْنَاهَا پس ہم نے پایا اس کو، مُلِئَتْ بھرا ہوا ہے، حراسن شدیدن سخت چوکیداروں سے، وشہبا اور انگاروں سے، کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا یعنی آسمان کی طرف جانے کا ارادہ کیا، اور تو ہم نے دیکھا کہ وہ شدید سخت قسم کے وہاں پہرے دار موجود ہیں، اور ساتھ یہ کہ شہوبہ یہ اس کا معنی انگارے شدید قسم کے جو ان کو جلانے والے میزائل۔ وَأَنَّا كُنَّا اور بے شک ہم نقعد بیٹھتے تھے، منہا وہاں، مقاعدہ نشستوں پر، نشست گاہوں پر، للسمع سننے کے لیے، یعنی ہم پہلے تو بڑے آرام سے جا کر بیٹھ کر وہاں باتیں سن لیتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ پس جو کوشش کرتا ہے اب بات سننے کی، یجد لہو تو وہ پاتے اپنے لیے، شہاباً ایک انگارے کو، رصدا کہ وہ گھات میں لگا ہوا ہے، کہ وہ اپنے لیے ایک میزائل کو فٹ پاتا ہے، وہ فوراً بس جو ہی اوپر جاتا ہے تو آ کے تباہ کرتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي اور بے شک ہم نہیں جانتے، أَشَرٌ أُرِيدَ کیا برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، بمن ان کے ساتھ فی الارض جو زمین میں ہے، ام یا ارادہ کیا ہے، بہم ان کے ساتھ، ربہم ان کے رب نے، رشدہ ہدایت کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سا ارادہ کیا ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا، لیکن اب قرآن سن کے پتہ چل گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین والوں کی بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اس لیے ہمارا اوپر جانا بند ہو گیا ہے، اور باقی بات انشاءاللہ زندگی رہی تو پیر والے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔